خیال سے کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں، اس سے دستبردار ہونے کی حیثیت میں ضرور تھے۔ آپ کے اکابر علماء اہل سنت نے اپنے بھرے اجتماع میں اعلان کیا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، آپ کی قیادت کے اندر لاکھوں علماء اور مشائخ آپ کے پیچھے ساتھ چلنے کے لیے بیٹھے ہیں پاکستان بنانے کے لیے، مگر اگر آپ کے ذہن میں اگر ذرا سا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان بننے میں ہم تاخیر کریں گے تو ہمارے اکابر اہل سنت نے کہا آپ اپنے فیصلے سے دستبردار ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان بنانے کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ اور یہی ہوا کہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ پاکستان 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات کو لیلۃ القدر کی رات کو مارز وجود میں آیا۔ اکابرین اہل سنت نے پاکستان بننے کے بعد کوئی آسانی سے نہیں بن گئی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ہزاروں مائیں اور بہنوں نے اپنی عصمتیں لٹوائی۔ وہاں جو کیفیت تھی لوٹ مار اور فساد کی، ان سارے مراحل سے گزر کے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس کے بننے میں، اس کی آبیاری کے اندر ہمارے اکابر اور اسلاف کا خون شامل ہے۔ آج جو لوگ مغربی دنیا کے اور پروپیگنڈا یہاں پہ پھیلاتے ہیں پاکستان ختم ہو گیا ہے، پاکستان میں کچھ نہیں بچا ہے، یہ مایوسی پھیلاتے ہیں۔ اور میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ایک ایک بچہ جب تک زندہ ہے پاکستان کی ایک ایک چیز زمین پر برکات نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ مغربی دنیا ہے، ان کو کیا معلوم کہ پاکستان کس سے حاصل کیا؟ پاکستان حاصل کرنا ہمارے اکابرین اور اسلاف نے جو قربانیاں دی ہم ان کو اس طرح ظاہر کر دیں گے، سیاستیں ہم کرتے رہیں گے، مگر پاکستان کی فوج، حضرت قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی اکثر تقاریر میں کہ ہمارا کام ملک کی حفاظت کرنا، اس کے نظریات کی، اس کے آئین کی، اس کو تحفظ دینا، پارلیمنٹری نظام کا حصہ بننا، یہ ہمارا کام ضرور ہے، مگر پاکستان کی فوج یہ محب وطن فوج ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے اسی کے اندر سے صلاح الدین ایوبی انشاءاللہ نکلے گا، اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جس نے 2-4 اعلان کر دیا کہ پاکستان خطرے میں اور ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ پاکستان ایک ڈکلیئر نیوکلیر پاور ہے، ایٹامک نیوکلیر پاور ہے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ ہم نے ہالینڈ سے بھٹو صاحب کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قائد سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ پیشکش کی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ساری زندگی اپنی اس ملک کے لیے وقف کی اور ایٹامک پاور، نیوکلیر ڈکلیئر پاور دنیا کو بتایا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنائے، اور یہ نیوکلیر ڈکلیئر پاور اسی لیے پڑوسی ملک ہندوستان جب بدبودی اس کی بدماشی کرتا ہے، گجرات کا قصائی جب مسلمانوں کے قتل عام کرتا ہے، مگر اس کو یہ خوف کے ساتھ ہے کہ پاکستان سے ایک بھی مجاہد اگر ہندوستان پہنچ گیا تو یہ گجرات کے جتنے قصے کہانیاں یہ پس پردہ چلی جائیں گی۔ اور ہم نے الحمدللہ پاکستان کے دفاع زمین پہ بھی اور سرحدوں پہ بھی
ہر طرف سے پاکستان کا ایک ایک بچہ، یہ 23-24 کروڑ عوام پاکستان کی محافظ ہے۔ میرا دل اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی ملک نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو ہماری فوج پیچھے رہ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ قوم اہل سنت کی ان کے دفاع کے لیے نکلے گی انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہے پاکستان، اس لیے آج لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں۔ یہ این جی اوز جو آپ دیکھتے ہیں مغرب کی دنیا کی، انہوں نے این جی اوز پال رکھی ہیں۔ این جی اوز آدمی یہاں پہ کام کرتی ہیں، فلاحی کام اور فلاحی کاموں کی آڑ میں پاکستان کے اندر جو مغربی تہذیب اس کو اجاگر کرتی ہیں، پاکستان کے وجود کو، پاکستان کے نظریات کو، پاکستان کے مغرب، پاکستان میں اسلامی تشخص کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ اور یہ 1983 اور 84 سے یہ کام کر رہی ہے۔ مگر آپ دیکھیں سبحان اللہ، اس دور میں جس وقت این جی اوز عروج پر تھی تب بھی الحمدللہ مدارس آباد تھے۔ آج این جی اوز بھرپور طریقے سے پوری پاکستان میں کام کر رہی ہے۔